حسین یا حسین ہمیں حسین منانا بہت ضروری ہے، حسینی شمع جلانا بہت ضروری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ صلی اللہ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ حاضرین، ذاکرین، بانیان، محتممین، منصرمین، ناظمین، ماتمداران، عزاداران حضرت ام البنین علیہ السلام، دعاؤں کی قبولیت ایک خادم زہرا کی خاص التجا ہے دعا کے لیے۔ ہمارے کربلا معلیٰ سے ایک مریض یہاں آغا خان ہاسپٹل میں زیر علاج ہے، عراقی ہیں، ہمارے عراقی عزیز ہیں، مومن بھائی ہیں۔ آپ سب کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، اس مریض کی شفا کے لیے، خاص دعاؤں اور حاجات کی برابری کے لیے ایک بلند تر صلوات۔ اس سے بلند صلوات ہونا چاہیے۔ آپ اس سے بھی بلند پڑھ سکتے ہیں۔ اپنی دعاؤں کو قبول اور اپنے رزق میں اضافہ کروائیے اور بلند صلوات سے۔ بہت عرصے بعد آغا خانہ زہرا میں میری حاضری ہے اور توفیق ہے پروردگار عالم کی، اس کی جانب سے احسان ہے۔ میں اپنے ذمہ داران یعنی میزبانوں میں جناب شاہد بھائی کا بھی ممنون ہوں کہ انہوں نے حکم دیا۔ ملک صاحب تو ویسے ہی محبت فرماتے ہیں۔ آپ کے سامنے میں نے جس آیت کی تلاوت کی ہے وہ سورہ نحل میں 97 نمبر پر موجود ہے، 97 نمبر پہ موجود آیت ہے، اور اس آیت میں ایک ہی آیت کافی ہے جناب ام البنین کے فضائل پڑھنے کے۔ بخشنودی جناب ام البنین بی بی سلام اللہ علیہا بلند تر صلوات۔ ارشاد ہو رہا ہے، آیت کا ترجمہ سنیں پھر تھوڑی سی تفسیر بیان ہوگی۔ ارشاد ہو رہا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی، جس نے بھی عمل صالح انجام دیا، وہ مرد ہو یا خاتون، وہ مرد ہو یا خاتون، جس نے بھی عمل صالح انجام دیا وہ مرد ہو یا خاتون، وہو مؤمن، اور اس حالت میں عمل صالح انجام دے رہا ہو کہ جب وہ مومن ہو۔ واو واو حالیہ، یعنی اس کیفیت میں وہ عمل صالح انجام دے، مرد یا خاتون، کہ جب وہ مومن، وہ اس حالت میں ہو کہ وہ مومن ہو۔ یعنی اللہ قبول کس سے کرتا ہے؟ مومن سے۔ اللہ عبادات کو، اللہ عمل صالح کو، اللہ نیکیوں کو، اللہ عبادتوں کو قبول کرتا ہے مومن سے۔ توجہ ہے؟ بڑی مہربانی ہے، آپ نے سب کو توجہ دلا دی۔ ایک صلوات اور پڑھے محمد والا۔ وہ مومن، اور حالت یہ ہو، حال اس کا یہ ہو کہ وہ مومن ہے۔ تو اب اللہ کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ جو مومن عمل صالح انجام دے، وہ مرد ہو یا خاتون، توجہ ہے، فَلَنُحْيِيَنَّهُمْ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اسے عطا کریں گے ایک ایسی حیات جو حیات بانٹے گی۔ بڑی عنایت آپ کی توجہ آپ کا معاملوں بھائی، حیات بانٹنے والی حیات، ہم اسے ایک ایسی حیات عطا کریں گے جو حیات طیبہ ہوگی، یعنی وہ خود تو زندہ ہوگا ہی، اس کا ذکر زندگی بانٹے گا۔ اب مجھے اتنا بتائیے، میں شہنشاہ حسین نقوی زندہ ہوں
اس پر مجھے شک کرنا چاہیے. بی بی ام البنین زندہ ہے، اس پہ یقین ہونا چاہیے. جی بہت اچھے قبلہ. فَلَنُحْيِيَنَّهُمْ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اسے انہیں عطا کریں گے ایک ایسی حیات جو حیات طیبہ ہو، ایک ایسی زندگی جو طیب زندگی ہوگی. جی حیات طیبہ، حیات طیب، طاہر کا لفظ سنا ہے نا میرے بچوں نے؟ طاہر اسے کہتے ہیں جو پاک کرتا ہو. سبحان اللہ. جی جو پاک کرتا ہو. پاک ہو جانے والے کو مطہرات کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، مطہرات پاک کرنے والی چیزیں، مطہرات جن کو پاک کر دیا گیا ہے. ایسے ہی ہے کچھ ہستیاں ہوتی ہیں کہ جو خود تو پاک ہیں، اور کچھ وہ ہوتی ہیں جو خود بھی پاک ہیں اور دوسروں کو پاک بناتی ہیں. اب جو خود بھی پاک ہو اور دوسروں کو بھی پاک بناتا ہو، وہ کہاں ہے ان کے برابر کہ جن کی زندگیاں کا آغاز بھی نجاست ہو اور جن کی زندگیوں کا اختتام بھی نجاست ہو. خبردار خبردار، لینے والا اور دینے والا برابر نہیں ہوتا. میں نہیں کہہ رہا، مولا علی علیہ السلام کا فرمان ہے لا یوسف. میرے مولا کا حسین جملہ جو نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں لا یقاس بآل محمد، لا یقاس بآل محمد من هذه الامہ، اس امت میں سے کسی فرد کو بھی آل محمد کا برابر نہ کرنا. بھئی جملہ ایسا نہیں سنیں گے، میں پورا جملہ سنا رہا ہوں. مولا فرما رہے ہیں آل محمد کے برابر امت میں سے کسی کو آل محمد کے برابر نہ ماننا. کیفا یصفا من جنت نعمتہم، وہ ان کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں جو ان کے ٹکڑے کھاتے ہیں. بھائی یا رسول اللہ، بات صحیح نہیں آئے گی، میں یہی نعرہ مرواتا رہوں گا، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، سبحان اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا حیدری. مل کے جواب دیجئے. واہ ماشاء اللہ. بلند صلوات. آپ کی توجہات کا ممنون ہوں. سن رہے ہیں آپ، میں آپ کا ممنون ہوں. فَلَنُحْيِيَنَّهُمْ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم انہیں ایک ایسی زندگی عطا کریں گے کہ جو دوسروں کو زندگی عطا کریں گے. یہ زندگی بانٹنے والے لوگ ہیں بھائی، یہ حیات بانٹنے والے لوگ ہیں. میں مصائب کا بیان نہیں ہے مگر مصائب کا پہلو ضرور ہے. کبھی غور فرمایا کفن کربلا ہی کا کیوں لایا جاتا ہے؟ جسے کفن نہیں ملا، جی جو بغیر کفن کے سیدہ تو مرثیہ پڑتی چلی گئی نا، میرے حسین کو اسی کرتے میں دفنایا جائے گا. یہ حیات بانٹنے والے لوگ ہیں. ان لوگوں کو کیا پتا ان باتوں کا کہ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے مشکل کشا ہو سکتے ہیں، یہ تو خود کربلا میں مشکل میں تھے. تمہیں کیا پتا مشکل کسے کہتے ہیں؟ تمہیں کیا پتا کہ مشکل کا عنوان کیا ہے؟ کوئی جواب دے بھائی. یہ مشکل میں نہیں تھے، مشکل میں تھی. یہ مشکل میں تھے، تھک گئی تھی مشکلات بھائی. حسین مولا نے کربلا میں مشکلات کو تھکا دیا تھا. یہ کیفیت تھی امام حسین کی کربلا میں. تو یہ گھرانے کچھ اور ہے، حیات بانٹنے والا. لَنُحْيِيَنَّهُمْ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم انہیں ایسا اجر عطا کریں گے جو ان کے عمل سے زیادہ بہتر ہوگا.
توجہ ہے بات کی؟ بھائی دیکھیے، مجھے ہاں نہ میں جواب دیجئے کہ جتنے بڑے بڑے ہستیوں نے قربانیاں دیں، وہ اگر طبعی موت جاتے، قربانیوں کے بغیر جاتے، شہادت کے بغیر جاتے، تو کیا ایسے ہی ان کی عزت اور تعظیم ہوتی جیسے آج ہے؟ یہ جو آج ان کے بغیر میری اور آپ کی زندگی نہیں گزرتی، ہمارا دن نہیں گزرتا، ہمارا کوئی تہوار نہیں گزرتا، ہمارا کوئی دن نہیں گزرتا، ہماری خوشی بھی امام حسین کے ساتھ، ہمارا غم بھی امام حسین کے ساتھ، دن ہوتا ہے حضرت ابراہیم کا، سلام ہوتا ہے امام حسین کا، دن ہوتا ہے رسول اللہ کا، درود ہوتا ہے امام حسین کا، دن ہوتا ہے مثلا اب آپ روزانہ نا، کون کہتا ہے کہ ایک صاحب ایک نجی ٹی وی چینل پر ہم سے مکالمہ کر رہے تھے، کہنے لگے صرف 2 مہینے کا عشق ہوتا ہے آپ کو محرم و سفر کا، یہ 2 مہینے کا امام حسین سے عشق ہے؟ میں نے کہا نہیں، آپ کو غلط فہمی ہے، ہماری تو نماز ہی عروج پاتی ہے زیارت کے اوپر، ہماری نماز معراج پاتی ہے جب امام حسین کو ہم سلام کرتے ہیں۔ ہم تو فجر کے بعد امام حسین کو یاد کرتے ہیں، ظہر کے بعد امام حسین کو یاد کرتے ہیں، عصر کے بعد امام حسین کو یاد کرتے ہیں، ہم تو مغرب کے بعد امام حسین کو یاد کرتے ہیں، ہم تو ہر اللہ کے سجدے کے ساتھ اسے سلام کرتے ہیں جس نے سجدہ بچایا ہے۔ ہم صرف 2 مہینے کے لیے امام حسین کا ذکر نہیں کرتے، تم سے 2 مہینے برداشت نہیں ہو رہے، ابھی شعور تو بیدار ہو رہے دو۔ یہ ماحول کچھ اور ہوتا جا رہا ہے، الحمدللہ جیسے جیسے شعور بشر بڑھتا چلا جا رہا ہے، اہل بیت سے وابستگی بڑھتی جائے۔ اسی نسبت کو لے لیجئے، میرے اپنے بچپن میں ایام فاطمیہ میں یہ رنگ نہیں تھا، یہ رنگ اس وجہ سے ہوا ہے کہ شعور بڑھ رہا ہے، یہ رنگ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ توجہ بڑھ رہی ہے۔ یہ مناسبت جس کی وجہ سے ہم بیٹھے ہیں، یہ کرم نہیں ہے ہمارے پر اہل بیت کا کہ ہماری توجہ دلا دی اس بی بی پر، اس بی بی کی طرف۔ ابھی ہم اپنے مہمان سے بات کر رہے تھے، ڈاکٹر صاحب سے، عرب علاقوں میں، ایران عراق کے علاقوں میں، حتیٰ جب بس ڈرائیور اپنے سفر کو، روٹ کے ڈرائیور جو ہوتے ہیں، مثلا کراچی سے فرض کریں پنڈی کی بس جا رہی ہے، تو وہ ڈرائیور جب بس کو اسٹارٹ کرتا ہے تو آواز لگاتا ہے بی بی ام البدین پر صلوات۔ جی، بی بی ام البنین کو نظر سورہ فاتحہ کرو، نظر کرو ایک سورہ فاتحہ پڑھ کے بی بی کو۔ یہ وہاں کے دنیا کے ان علاقوں کے لوگوں کے اندر رواج ہے، کوئی بیمار ہو جائے اور بیماری اس کی دور نہ ہو رہی ہو تو وہ منت مانتا ہے کہ میں بی بی ام البنین کا دسترخوان بچھاؤں گا، باب الحوائج کی ماں۔ مجھے تسلی دیجئے، تھکے ہوئے نہیں ہیں، میں آگے بڑھوں۔ حضرت عباس کی ماں، حضرت عباس کی ماں، ہم انہیں ایسا اجر عطا کریں گے کہ جو ان کے ایمان اور عمل صالح سے زیادہ بہتر ہوگا۔ ظاہر ہے وہ اپنی خدمت کو پیش کر رہے ہیں، اپنے کردار کو پیش کر رہے ہیں، اللہ اجر و ثواب یہ دے گا کہ پھر وہ دل و دماغ پر حاکم ہوتے چلے جائیں گے۔ یہ کیفیت ہے اس گھرانے کی۔ بی بی ام البنین سلام اللہ علیہا، بی بی کے والد گرامی حضرت حزام ابن ربیعہ، حضرت بی بی ام البنین کی والدہ حضرت سمامہ بنت سہیل، دونوں یعنی بی بی کا ننیال بھی اور بی بی کا ددیال بھی، کریم منجب، ایسا گھرانہ جو نجیب اصیل گھرانہ، منجب گھرانہ، نجیب گھرانہ، کریم ایسا کہ کوئی ان کے دروازے سے خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ جی، سائل کے تصور سے زیادہ دینے والے لوگ۔ میری خطاب اور بیان کی طرف آپ کی توجہات ہے، میں اس کا ممنون ہوں۔ بی بی زہرا نے فرمایا تھا یا علی تتزوج بعدی، میرے بعد شادی ضرور کیجیے گا، لأننا لا بد للرجال النساء، اس لیے کہ ہر مرد کو ایک عورت کی ضرورت ہے، ہر مرد کو ایک خاتون کی ضرورت ہے۔ توجہ ہے، یہ جناب زہرا ایک فارمولہ دے کے گئی تھی۔ بی بی نے مولا علی سے فرمایا تھا میرے بعد شادی ضرور کیجیے گا اور اس سے کیجیے گا جو میرے حسنین سے پیار کرتی ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ میرے حسنین جن سے پیار کرتے ہو۔ توجہ ہے، تھوڑا میں چاہوں گا آپ کی دقت بڑھے۔ بی بی نے قاعدے میں یہ نہیں فرمایا کہ میرا حسنین، میرے بچے جن سے پیار کرتے ہوں، خاندان کی عورتیں خواتین تھیں،
کہ میرے حسنین جن سے پیار کرتے ہو ان میں سے کسی خاتون سے عقد کر لیجیے گا. نبی نے فرمایا کہ شادی اس سے کیجیے گا جو میرے حسنین سے پیار کرتی ہو. ان کا پیار کرنا اللہ نے معیار نہیں بنایا، اس لیے کہ تو ہے ہی پیار کرنے والے. شاید کوئی بات کر پاؤں. اہل بیت کسی سے پیار کر رہے ہیں، یہ تمہاری فضیلت کا سبب نہیں ہے. تم ان سے پیار کرو تو فضیلت بنے. مولا علی نے یہ نام رکھا، مولا علی نے وہ نام رکھا، مولا علی نے فلاں کا نام رکھا. تم بھی تو بتاؤ، تم نے علی کے بچوں کے نام رکھے. اللہ کرے بات کہی ہو، اللہ کرے میری بات کہی ہو. سلوات پڑھے نا محمد وآلہ. حضرت ابو طالب علیہ السلام کے بارے میں کچھ لوگوں کے کچھ عجیب و غریب سے خیالات ہیں. ان میں سے یہ کہ جی یہ جو آیت ہے قرآن مجید کی، لا یحب اللہ، جس کے اندر پروردگار عالیہ ارشاد فرماتا ہے کہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے میرے حبیب جسے آپ چاہتے ہیں وہ ہدایت نہیں پائے گا. جسے آپ چاہتے ہیں، قرآن تو یہ کہہ رہا ہے اے میرے حبیب انک لا تہدی من احببت، جسے آپ چاہتے ہیں وہ ہدایت نہیں پائے گا. تو کہنے لگے کہ یہ آیت حضرت ابو طالب کے بارے میں آئی ہے. نبی چاہتے تھے کہ ابو طالب کلمہ پڑھ لیں. اللہ نے کہا جسے آپ چاہتے ہیں کہ وہ کلمہ پڑھے وہ ہدایت نہیں پائے گا، اللہ جسے چاہتا ہے وہ ہدایت پائے گا. ہم نے کہا یہی آیت ایمان ابو طالب پہ دلیل ہے. توجہ بڑھائیں تو دلیل دوں. اس آیت کو لے کر چلے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے، اور جب میں نے ابھی کہا نا کہ حضرت فاطمہ بی بی زہرا نے فرمایا یا علی میرے بعد شادی کیجیے گا اس سے جو میرے بچوں سے پیار کرتی ہو. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ انک لا تہدی من احببت، جسے آپ چاہتے ہیں، احببت جسے آپ چاہتے ہیں وہ ہدایت نہیں پائے گا. ہدایت وہ پائے گا کہ جسے اللہ چاہتا ہوگا. توجہ ہے، ہم کہہ رہے ہیں یہی آیت ایمان ابو طالب پہ دلیل ہے، اس لیے کہ نبی تو سب کو چاہتے تھے. نبی تو اب قرآن کہہ رہا ہے جسے آپ چاہتے ہیں وہ ہدایت نہیں پائے گا، تو نبی مکرم تو سب کو چاہتے تھے نا. سرکار تو سب کو چاہتے تھے کہ وہ ہدایت پائے. تو حضرت ابو طالب ہی کیا، نبی تو سب کو چاہتے تھے کہ وہ ہدایت پائے. قرآن کہہ رہا ہے جسے آپ چاہتے ہیں. نبی کے چاہنے سے ہدایت نہیں ملے گی، ان کے چاہنے سے ہدایت ملے گی. حضرت ابو طالب کے ایمان پر یہی آیت دلیل ہے. نبی چاہتے ہیں ہدایت پائے، وہ ہدایت نہیں پائے گا. ابو طالب اسے کہتے ہیں جو میرے محمد کو چاہتا ہے، جو سرکار کو چاہتا ہوگا. اچھا، منطق اور مفہوم، منطق کی زبان میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے کہ منطق، اور ایک لفظ استعمال ہوتا ہے مفہوم. ہر منطق کا ایک مفہوم ہے. منطق یہ ہے کہ جسے آپ چاہتے ہیں وہ ہدایت نہیں پائے گا. مفہوم کیا بنے گا؟ جو آپ کو چاہتا ہے وہ ہدایت پائے گا. تاریخ نبوی میں، سیرت مصطفیٰ میں سب سے زیادہ نبی کے چاہنے والے کو ابو طالب کہتے ہیں. خوشبودیے جناب ابو طالب علیہ السلام، بلندر صلوات. جی میرے بعد شادی ضرور کیجیے گا، اور اس سے جو میرے حسنین سے، میرے بچوں سے پیار کرتے ہیں. تو دونوں طرح کی روایات ہیں. ایک تو بی بی امامہ کے لیے ہے کہ بی بی نے فرمایا کہ امامہ سے، امامہ مراد تھی، اور مولا علی کا دوسرا عقد بی بی زہرا کے بعد حضرت امامہ سے ہوا. اور دوسری روایت جس کو دونوں باتیں کتابوں میں ہیں، اور وہ یہ کہ فوراً بعد، جناب زہرا کے فوراً بعد، یعنی کچھ مدت کے بعد، 8 مہینے کے بعد، مولا علی نے بھی اور مولا نبی نے بھی حضرت خدیجہ کے بعد 8 مہینے تک دوسرا عقد نہیں کیا. اور جناب امیر المومنین نے بھی جناب سیدہ زہرا کے بعد 8 مہینے تک دوسرا عقد نہیں کیا. 8 مہینے کے بعد دوسرا عقد کیا. اب اس میں دونوں بھائیوں کے ہاں، یعنی نبی بھائی اور علی بھائی، ان دونوں بھائیوں میں یہ جو یا تو مولا علی کا پیار نبی سے کہ جب نبی نے اتنی مدت کے بعد دوسرا عقد کیا ہے تو علی کے پیار کا تقاضا ہے کہ علی بھی اتنی مدت پوری کریں گے. یا تو یہ سبب ہے کیونکہ جو کام نبی کرتے تھے عشق نبی میں علی وہی کرتے تھے. عشق نبی میں علی. ایک دفعہ ایک صاحب ایک شربت لے کر آئے مولا علی کی خدمت میں کہ یا علی میں شربت بنا کے لائے. حضرت فرمایا کن اجزاء کیا ہیں اس کے، کن چیزوں سے مل کے بنائی ہے. اس نے جب اجزاء بتائے شربت کے تو حضرت فرمایا میں نہیں پیوں گا، میرے نبی نے نہیں پیا تھا.
اس سے مراد وہ نہیں ہے کہ جو عشق کا تقاضا ہے، عشق نبی، مولا علی کے ہاں نبی کا عشق ایسا تھا کہ کسی نے کہا یا علی آپ کے بال سفید ہو گئے، خضاب فرما لیں، تو 20 سال بعد فرمانے لگے نحن فی عزاء النبی، ہم تو نبی کی عزاداری میں، 20 سال بعد بھی نبی کی عزاداری میں تو میں خضاب کیسے کر لوں؟ یہ عشق تھا مولا علی کا مولا نبی کے ساتھ۔ تو شاید یہ سبب تھا کہ 8 مہینے بعد مولا نبی نے حضرت خدیجہ کی شہادت کے 8 مہینے بعد ایسا کیا، دوساخت کیا، اور یا یہ کہ حضرت ام حبیبہ سے، اور مولا علی نے بھی ایسے ہی۔ اب وہ حضرت ام البنین سے دوساخت، حضرت ام البنین سے دوساخت۔ بی بی ام البنین کی زندگی میں میرے عزیزو، میں کہاں سے بات شروع کروں؟ میرا دل کر رہا ہے کہ بی بی کے ایک دادا کا تذکرہ بھی کروں۔ بی بی کے دادا کے بھائی تھے جناب لبید ابن ربیعہ، بی بی کے دادا کے بھائی حضرت لبید ابن ربیعہ، گویا بی بی کے دادا یعنی خاندان ددیال کا پس منظر عرض کر رہا ہوں۔ معلقات سب کے نام سے میرے عزیزوں نے سنا ہوگا کہ خانہ کعبہ پر سال میں بازار عکاظ لگتا تھا۔ بازار عکاظ میں اس وقت کے جتنے بڑے شاعر ہوتے تھے وہ اپنی شاعری سناتے تھے، اور ان شاعروں میں جو بڑے شاعر ہوتے تھے ان کے اشعار کو خانہ کعبہ کی دیوار پہ لٹکا دیا جاتا تھا۔ جو معلقات سب کہہ لیجئے، سبع معلقات کہہ لیجئے، 7 بڑے ٹاپ 7 شاعر، ان کے شعروں کو لٹکا دیا جاتا تھا۔ ان میں ایک نام ہے شاسا اور ایک نام ہے لبید ابن ربیعہ، حضرت ام البنین کے دادا کے بھائی دادا۔ ان دونوں کے کلام بھی لٹکائے جاتے تھے خانہ کعبہ کے اوپر۔ اور شاسا اگرچہ میں نے نام لے دیا ہے تو میں چاہ رہا ہوں کہ ان کا بھی ایک جلدی سے ایک منظر آپ کو سناؤں۔ 7 کلام لٹکے ہوئے تھے، سرکار دو جہاں کو خبر پہنچی کہ انہوں نے اپنے اپنے کلام لٹکا دیے۔ عفواً نحن نتکلم بالاردویہ، ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد والا۔ سرکار کو معلوم ہوا کہ انہوں نے 7 کلام لٹکا دیے، تو سرکار دو جہاں نے فرمایا کہ جاؤ خانہ کعبہ پر سورہ کوثر بھی لٹکا کے آ جاؤ۔ سورہ کوثر کو ایک کھال پر بڑے لکھ کر، جیسے ایک بینر کہہ لیجئے آپ، کچھ بھی کہیے، وہ خانہ کعبہ پہ آویزاں کر دیا، ٹھیک ہے، ایک پرچم کی طرح لٹکا دیا۔ تو جا کر ان بڑے بڑے شاعروں کو لوگوں نے بتایا کہ صاحب وہاں تو ایک 8واں کلام بھی آ گیا ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ تو ہوتا ہی نہیں ہے، تو 7 کے ساتھ ہی رہتے ہیں، 8واں تو لٹکا ہی نہیں جاتا۔ کہا نہیں صاحب، وہ جو 8واں ہے نا، اس 8ویں کلام سے یہ 7 شرما رہے ہیں۔ ان کے شاگردوں نے بتایا وہ 8واں کلام ایسا ہے، یہ 7 کلام اس کے آگے شرم کر رہے ہیں، شرما رہے ہیں۔ تو یہ ساروں بڑے شاعر باہر نکل کر آئے، 7 بڑے شاعر، انہوں نے آ کر دیکھا سورہ کوثر کو بھی اور اپنے اشعار کو بھی۔ تو شاسا کے لیے ہے کہ اس نے کہا یہ ہمارے کلام سے اتار دو، یہ سارے اتار دو، اس لیے کہ اس کلام کے سامنے یہ کلام شرمندہ ہو رہے ہیں۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، صلوات پڑھنے سے یہ تھا کہ یہ ایسے ہی ان 7 شاعروں میں ایک ان 7 شاعروں میں ایک شاعر حضرت لبید ابن، کیا کہا میں نے؟ بولیے، لبید ابن ربیعہ، حضرت ام البنین کے دادا، جد اکبر، جد اعلیٰ، حضرت ام البنین کے دادا کے بھائی۔ تو ان کا کلام بھی لٹکایا جاتا تھا، اور وہ بھی بڑے شاعروں میں سے تھے۔ دوسرا دور حکومت تھا سرکار کے بعد، توجہ ہے نا میرے ساتھ آپ کو، سرکار کی رحلت کے بعد دوسرا دور خلافت آیا۔ تو ان حضرت نے، توجہ ہے، حضرت لبید ابن ربیعہ بی بی ام البنین کے دادا کو خط لکھا کہ زمانہ جاہلیت کے آپ کے کہے ہوئے اشعار ہمیں، زمانہ جاہلیت میں آپ کے کہے ہوئے اشعار ہمیں یاد آتے ہیں، کوئی نیا کلام لکھا ہو تو بھیج دیجئے۔ تو حضرت لبید ابن ربیعہ نے سورہ الحمد لکھ کر بھیج دی اور کہا جب سے قرآن نازل ہوا ہے ہم نے شعر کہنا چھوڑ دیا۔ اس کلاس کے لوگ صلوات پڑھیں اللہ محمد والے، اس کلاس کے لوگ، اس کیفیت کی ہستیاں، حضرت ام البنین کا ددیال، حضرت ام البنین کا ننیال، حضرت ثمامہ بنت سہیل، حضرت ام البنین کی والدہ کا نام، خاندان۔ انظر
یا عقیل، میرے مولا فرما رہے ہیں اے عقیل دیکھو، امراتن ایک ایسے خاندان کی خاتون کو کہ تلدنی غلامن فارسا، ایک ایسی خاتون تلاش کرو جس سے میں عقد کروں کہ جو ایک ایسا بیٹا مجھے عطا کرے جو میدان میں اترے تو دشمن اس کو دیکھ کر فرار کر جائے. غلامن فارسا ایک لفظ تو یہ ہے. دوسرا لفظ ہے فہولتن من العرب، مجھے ایسے بیٹے عطا کرے جو عرب میں شجاع بچے ہوں. اب فہولہ کا ترجمہ لغت کے اعتبار سے اگر آپ کی توجہات ہیں تو لغت کے اعتبار سے فہولہ کا ترجمہ تھوڑا سا اگر توجہ بڑھائیں آپ. نقی بھائی تشریف لائیں، وسیع بھائی. فہولہ کا اگر میں ترجمہ کروں، اگر آپ کی توجہات میرے ساتھ ہیں، فہولہ اس وجود کو کہا جائے گا لغت کے اعتبار سے کہ جو ہر اعتبار سے نر ہو، میدان کا نر، سخاوت کا نر، شجاعت کا نر، بہادری کا نر، جوان مردی میں نر، ہر اعتبار سے اصیل وجود کو کہتے ہیں فہول. سبحان اللہ مرحبا. اے میرے بھائی ایک ایسی خاتون دیکھو کسی قبیلے میں جس سے میں عقد کروں تو اللہ مجھے ایسے بچے عطا کرے، ایسا بیٹا عطا کرے. مجھے یہی جملہ کہنے دیجئے جی. ہر شخص کی آرزو علی اور علی کی آرزو عباس. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، با وفا، با وفا، با وفا، با وفا، نعرہ ماشاءاللہ آپ کی توجہات کا ممنون ہوں. بی بی کی فضیلتوں میں، بی بی کے فضائل میں دو خواب بڑی اہمیت کے حامل ہیں. بسم اللہ. دو خواب بی بی کے فضائل جب میں بیان کروں تو بی بی ام البنین سلام اللہ علیہا کے سیرت میں دو خوابوں کو بڑی دخالت ہے. ایک خواب تو بی بی کے والد نے دیکھا اور ایک خواب خود بی بی نے دیکھا. بی بی کے والد نے جو خواب دیکھا کہ جب بی بی ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائی ہے، بی بی کی والدہ حضرت ثمامہ امید سے ہیں اور آپ کے شوہر حضرت حزام کو، بی بی کے والد کو، حضرت ثمامہ کے شوہر حضرت حزام کو جو بی بی ام البنین کے والد ہیں، انہیں اس بات کی طرف بی بی نے توجہ نہیں دلائی ہے کہ میں بچے کی امید سے توجہ چاہوں گا. حضرت حزام خواب دیکھتے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں ایک در ہے، گوہر ہے، سبحان اللہ. ایک چمکتا ہوا نگینہ ہے. حضرت حزام کے ہاتھ میں، آپ کی توجہات کا ممنون ہو، حضرت حزام کے ہاتھ میں ایک در ہے، ایک چمکتا ہوا نگینہ ہے، اور اس نگینے کو اور اس در کو ہر شخص لینا چاہتا ہے. ہر شخص آگے بڑھ کر مانگ رہا ہے حضرت کس سے؟ حزام سے، حضرت ام البنین کے والد سے. اور حضرت ام البنین کے والد فرماتے ہیں کہ میں خواب دیکھتا ہوں کہ ہر شخص مجھ سے وہ مانگنا چاہتا ہے کہ اس مجمع میں ایک وجیح شخص مجھے نظر آیا اور اس وجیح شخص نے آواز دے کر کہا اے حزام یہ جو در تمہارے ہاتھ میں ہے یہ اس امیر کے لیے ہے جس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی صاحب فضیلت نہیں ہے. خبردار اس کی حفاظت رکھنا. صلوات پڑھے وہاں خبردار اس کی حفاظت رکھنا، یہ اس امیر کے لیے ہے کہ جس کا قرب تمہیں حاصل ہوگا اس در کو اسے دینے کی وجہ سے. آ کر خواب آنکھ کھل جاتی ہے، آ کے اپنی زوجہ سے فرماتے ہیں کہ میں نے ایسے خواب دیکھا ہے. انہوں نے فرمایا کہ میں امید سے ہوں، اور پھر جب دنیا میں بچے کی آمد ہوتی ہے تو وہ بی بی ہوتی ہیں، یعنی بی بی ام البنین ہوتی ہیں. تو کب جا کے بتا دیا کہ تمہیں
ایک یہ دور کسی امیر کا ہے اور بولنے والا کون ہے؟ صاحب وجاہت، ایک وجیہ، ایک اصیل شخصیت. وہ جو صاحب وجاہت شخصیت نے آ کے یہ کہا تھا اسے عقیل کہا جاتا ہے، اور وہ امیر جس کا یہ دور ہے اسے امیر المومنین علی کہا ہے. یہ خواب تو جناب ام البنین کے والد نے دیکھا، اور بی بی کی سیرت اور فضیلتوں میں ایک خواب جو خود بی بی ام البنین نے دیکھا. بسم اللہ، سبحان اللہ. اب میں تو خود میں نے سوچا ہوا تھا. کچھ میرے یہ جو کربلائی دوست تشریف فرمائے، میں ان کی وجہ سے بھی مجھے کچھ عربی عبارتیں یاد آ رہی ہیں. تو وہ دوسرا خواب جو بی بی کی فضیلت سے جڑا ہوا ہے، توجہ چاہوں گا. بی بی ام البنین فرماتی ہیں، کب فرماتی ہیں، کب دیکھا یہ خواب؟ بی بی نے خواب دیکھا جسے فرماتی ہیں وہ خواب کب دیکھا؟ جہاں حضرت امیر المومنین نے حضرت عقیل کو بلا کے فرمایا. اچھا میرے بچوں جوانوں کو پتا ہے حضرت عقیل مولا علی کے بڑے بھائی ہیں. مولا علی اپنے چاروں بھائیوں میں سب سے کم سن ہیں. سب سے بڑے بھائی حضرت طالب، پھر حضرت جعفر، پھر حضرت عقیل، پھر مولا علی. ٹھیک ہے، حضرت عقیل بڑے بھائی ہیں، اور بڑے بھائی کا احترام اگر کسی سے سیکھنا ہے تو وہ مولا علی سے سیکھے. بڑے بھائی کی تعظیم. جی مولا ادب سیکھنے واہ واہ. مولا علی سے زیادہ تو نہیں جانتے تھے نا حضرت عقیل. یہ تو ہم بڑے اطمینان سے بول سکتے ہیں. مولا علی امام ہے نا، صاحب ولایت ہے نا، واسطہ فیض ہے نا. مولا علی سے تو زیادہ کوئی نہیں جانتا بعد از نبی. تھوڑا گردن ہلا دو. تو پھر حضرت عقیل سے کیوں فرما رہے ہیں بھائی عقیل مجھے ایسے خاندان کا پتہ بتاؤ جہاں میں عقد کروں تو اللہ مجھے شجاع بیٹے عطا کرے. یہ جہاں اپنے بڑے بھائی کی تعظیم ہے وہاں ایکسپرٹ کی رائے پر عمل کرنے کا پیغام ہے. مجھے اور آپ کو، ہم سب کو ماہر کی رائے پر عمل کرنا ہوگا. ماہر جو کہہ رہا ہے بس اس کو آخری بات مانی جائے گی. مولا علی سے زیادہ تو نہیں جانتے تھے، مگر دنیا کو پیغام دیا، مجھے اور آپ کو پیغام دیا کہ تمہارے درمیان جو زیادہ جاننے والا ہو، جس شعبے کا ماہر ہو، اس شعبے کے ماہر کی بات کو آخری بات مانو. اور حضرت عقیل نے بھی فوراً فرمایا کہ بنی کلاب، خاندان بنی کلاب کی ایک خاتون ہے، کلابیہ خاتون ہے، بنی کلاب خاندان بنی کلاب کی ایک خاتون ہے جو کرامت میں بھی اس وقت سب سے بلند ہے، جو شرافت میں بھی اس وقت سب سے اونچی ہے، جو سخاوت میں بھی فرد فرید ہے. جی حضرت عقیل ابو طالب علیہ السلام کا بیٹا جسے کریم کے، فرمایا اس سے بڑی خاتون اس وقت اس دنیا کے اندر نہیں ہے. فرمایا بھائی پھر آپ جائیے. کون لے کے جاتا رشتہ؟ ذرا گردن ہلاؤ. گھر کے بڑے لے کے جاتے ہیں نا. تو مولا علی علیہ السلام نے اس تہذیب کو، اس ادب کو محفوظ رکھا. فرمایا بھائی عقیل آپ جا کے رشتہ لے کے جائیں. اب حضرت عقیل رشتہ لے کر گئے. تھکیں گے نہیں میری بات. حضرت عقیل رشتہ لے کے گئے. ادھر حضرت عقیل دروازہ بجا رہے، ادھر حضرت ام البنین اپنے والدہ کو رات میں دیکھا ہوا خواب سنا. اب وہ خواب کیا ہے؟ دونوں کی ہم زمانی دیکھیے، دونوں کو ایک زمانے میں دیکھیے، ایک وقت میں کیسے اللہ نے جوڑا ہے سارا کام. ادھر عقیل علیہ السلام دروازے پر پہنچے، ادھر گھر میں گفتگو کیا ہو رہی ہے؟ گھر میں گفتگو یہ ہو رہی ہے اماں ابا بھی سامنے بیٹھے ہیں، حضرت حزام بھی تشریف فرمائے، حضرت ثمامہ بھی تشریف فرمائے. اماں میں نے رات کو خواب دیکھا ہے جس کی تعبیر چاہیے، اور خواب میں نے یہ دیکھا ہے کہ ایک چاند ہے اور 3 ستارے ہیں. سبحان اللہ، جو میرے اوپر طواف کر رہے ہیں. ایک چاند ہے اور 3 ستارے ہیں جو میرے اوپر طواف کر رہے ہیں. اور وہ چاند اور ستارے میرے اوپر گھومنے کے بعد وہ چاند میری گود میں آ جاتا ہے. اور جب چاند میری گود میں آتا ہے تو ترتیب پیچھے پیچھے وہ 3 ستارے بھی میری گود میں آ جاتے ہیں. اور وہ جو میری گود میں چاند ہے اسے دیکھ کر مجھے ایک خاص تقویت مل رہی ہے اور میری آنکھ کھل جاتی ہے. اور فرماتی ہیں میری آنکھ کھل جاتی ہے. اور جب میں خواب مکمل ہونے لگا
یعنی میری آنکھ کھلنے سے پہلے بی فرماتی ہے میری آنکھ کھلتی ہے اس شعر کے اوپر کہ میرے کان میں ہاتف غیبی نے 4 مصرے مجھے سنائے. اب وہ 4 مصرے میں آپ کو سنا رہا ہوں. بی بی ام البنین فرماتی ہیں کہ مجھے آواز آنے لگی بشرا کہ یا فاطمہ بسادات الغرر. صلوات پڑھے محمد. ایک چاند اور 3 ستارے میری گود میں آتے ہیں اور ایک غیبی آواز آتی ہے, ایک ہاتف کی آواز آتی ہے, ایک ایسی آواز جس کا بولنے والا نظر نہیں آ رہا. وہ آواز دے کر کہتا ہے بشرا کہ یا فاطمہ بسادات الغرر. اے فاطمہ, بی بی کا نام فاطمہ, اے فاطمہ تمہیں عظیم سرداروں کی بشارت. بھائی تھوڑا بول دو, فضائل سن رہے ہو. تھوڑی گردن ہلانے کا بھی اور سبحان اللہ بولنے کا بھی ثواب ہے. بشرا کہ یا فاطمہ بسادات الغرر, اے فاطمہ تمہیں عظیم سرداروں کی بشارت. ثلاثۃ انجم وظاہر القمر, جن میں 3 ستارے ہیں اور ایک چاند ہے. تمہیں سادات الغرر, تمہیں سرداروں کی بشارت ہو, اور ان سرداروں میں 3 ستارے ہیں. ثلاثۃ انجم وظاہر القمر, ان میں 3 ستارے ہیں اور ایک قمر ہے. ابوہم سید فی الخلق قاتبہ, اور جان لو ان 3 ستاروں اور ایک چاند کا جو بابا ہے نا وہ اللہ کی مخلوق میں مولا ہے. ابوہم سید فی الخلق قاتبہ, اور جان لو اے فاطمہ ان 3 ستاروں اور ایک چاند کے جو بابا ہے نا وہ اللہ کی مخلوق کے مولا اور سردار ہے. جی فرماتے ہیں کہ بعد الرسول قضا جاء فی الخبر, رسول اللہ کے بعد آسمان کا پیغام یہ ہے, توجہ, رسول اللہ کے بعد آسمان کا پیغام یہ ہے کہ رسول اللہ کے بعد اللہ کی ساری مخلوق کا مولا ان 3 ستاروں اور اس چاند کا بابا. بی بی فرماتی ہیں میں نے یہ 4 شعر, یہ 4 مصرے میں نے غیبی آواز سے سنے. ابھی خواب سنا رہی ہیں کہ دروازے پہ دق الباب, دروازہ بجنے لگا. غلام نے جا کر دیکھا تو کون کھڑا ہے؟ بنی ہاشم کا سردار حضرت عقیل. بٹھایا گیا, حضرت حزام نے بڑھ کر استقبال کیا اور حضرت حزام کی خدمت میں آئے ہیں حضرت عقیل, اور آ کے فرماتے ہیں اے حزام میں تمہارے خاندان کے شرف میں اضافہ کرنے آیا ہوں. میں تھوڑا بولو نا, بات کرو. میں تمہارے خاندان کے شرف میں اضافہ کرنے آیا ہوں. حضرت حزام نے فرمایا آپ کریم ابن کریم ہیں, آپ کریموں کا خاندان ہیں, آپ ہی شرفوں میں اضافہ کرنے والے ہیں. فرمایا عقیل مجھے حکم فرمائے میں کس قابل ہوں؟ فرمایا میں علی کے ہاتھ کے لیے تمہاری بیٹی فاطمہ کا ہاتھ مانگنے آیا. روایت کہتی ہے حضرت حزام نے سجدے میں سر رکھ دیا اور فرمایا یہ بات عقیل کے کہنے سے پہلے تو میری بچی کو غیبی آواز نے کہہ دیا. فوراً شکریہ ادا کیا اور چند ہی دنوں میں عقد طے پایا, اور حضرت فاطمہ بنت حزام حضرت فاطمہ کلابیہ کا عقد حضرت امیر المومنین سے ہوا. بخشنود یہ جناب ام البنین بی بی سلام اللہ علیہا بلند تر صلوات. قمر بنی ہاشم. سبحان اللہ. اگرچہ ان کے معاملات ہمارے معاملات کی طرح نہیں ہیں, لیکن سماج اور معاشرے کو بھی مطمئن کر کے چلنے والا گھرانہ ہے یہ.
شب زفاف جو ہوتی ہے دلہن کی جو پہلی رات ہوتی ہے اس کی زندگی کی یادگار ترین رات ہوتی ہے، لیکن جب گھر میں آئی ہے نا بی بی تو امام حسن کو بخار تھا. بی بی نے فرمایا میں اس گھر میں سیدہ کے بچوں کی کنیز بن کے آیا. بی بی نے 3 دن امام حسن کی تیمارداری میں گزارے، اپنی شادی کے پہلے 3 دن. جس بی بی نے سیدہ کے بچوں کے لیے خود کو وقف کر دیا وہ جناب ام المؤمنین ہے. آپ آمادہ ہو گئے رونے کے لیے؟ نقی بھائی، وسی بھائی تشریف فرمائے. ابھی نوحہ خانی کی ہوگی. عجیب ماں ہے یہ. میں آپ سب سے گزارش کر رہا ہوں اگر کوئی کام بن نہ رہا ہو نا تو بی بی ام المؤمنین کے دسترخوان کی منت مان لو. رائج ہے، مجرب ہے، مجرب ہے. بڑے ٹیڑھے ٹیڑھے کام باب الحوائج کی ماں سیدھا کر دیتی ہے. صلوات کی تسبیح مشہور ہے. کام رکا ہوا ہے، بی بی ام المؤمنین کو درود کی تسبیح ہدیہ کرو اور بی بی سے کہو کہ بی بی آپ کے عباس کے کٹے ہوئے بازو اور بی بی آپ کے بچوں کی اس مظلومانہ شہادت کا واسطہ کام ٹیڑھا ہو رہا ہو تو بی بی ام المؤمنین کو مخاطب کرے، بات کرے بی بی سے. بی بی کا دسترخوان بی بی کے لیے عرب دنیا میں فاتحہ، نظر فاتحہ، سورہ الحمد یعنی سورہ فاتحہ کی نظر وہ مشہور ہے. کام سیدھا ہو جائے گا. عباس کی ایک دن آواز دے کر کہا یا علی جب آپ مجھے فاطمہ کہتے ہیں زینب کی آنکھوں میں آنسو آتا، بچوں کو اپنی ماں زہرا یاد آ جاتا. فرمایا آج کے بعد ہم تمہیں ام المؤمنین پکارا کریں. بی بی فاطمہ ام المؤمنین کو مولا علی نے فاطمہ کہنا چھوڑ دیا تھا اور ام المؤمنین کہہ کے پکارتی تھی. آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. بہت دیر لگا دی میرے مصائب تک پہنچنے میں. عزادارو ایک دن جناب ام المؤمنین نے دیکھا کہ بی بی ام کلثوم کچھ ملول خاطر ہے، بی بی کچھ ملول ہے، کچھ غمزدہ سی ہے. تو بچوں سے پیار تھا اتنا جناب ام المؤمنین کو قریب آ کے بیٹھ گئی. اپنے پاس نہیں بلاتی تھی بچوں کو. عجیب ادب ہے. زہرا کے بچے ہیں، میں ان کے پاس جاؤں گی. بی بی ام کلثوم کے پاس آ گئی. بیٹا کیا بات ہے، تمہارا کچھ بجھی سی ہو، کچھ دل ملول ہو. فرمایا خالہ کہتی تھی. فرمایا خالہ آج مجھے ماں زہرا یاد آ رہی ہے. لپٹا دیا جناب ام المؤمنین نے، لپٹا دیا. فرمایا بتاؤ تمہیں کیا یاد آ رہا ہے؟ تو روتے ہوئے دروازے کی طرف اشارہ کیا. جناب ام المؤمنین نے روتے ہوئے دروازے کی طرف اشارہ. ہاں ام کلثوم کیا کہنا چاہ رہی ہے؟ خالہ یہ دروازہ جل رہا تھا، ہم نے اپنی ماں کو اس دروازے سے زخمی ہوتے ہوئے دیکھا. بچی رو رہی تھی، جناب ام المؤمنین کے لیے کر رہی تھی. اسی اثناء میں جناب زینب بھی آ گئی. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. جن کے مذہب میں رونا جائز ہے وہ تکلف کر رہا ہو، اپنی آوازوں کو آزاد کریں. اسی اثناء میں جناب زینب کبریٰ بھی آ گئی. جناب زینب نے فرمایا ام کلثوم کیوں رو رہی ہو؟ لیکن مجھے ماں زہرا یاد آ رہی ہے. اب سنیں گے جناب زینب نے کیا جملہ کہا. قیامت کا جملہ ہے. میں جب اس مجلس کی تیاری کے لیے کتابوں کو دیکھ رہا تھا اور یہ جملہ میں نے رات پڑھ رہا تھا، رات گزری ہوئی رات میں، تو بہت دیر تک خود بھی روتا رہا. جناب زینب نے فرمایا اے خالہ ام المؤمنین جب ہماری ماں کو مارا جا رہا ہم بہت سہنے ہوئے تھے. سنیں گے
مولا علی نے جب جناب زہرا کو غسل و کفن دیا نا اور آمادہ کر رہے تھے غسل و کفن دینے کے لیے، جب آمادہ ہو رہے تھے تو فرمایا بیٹا تمہاری ماں نے وصیت کی ہے، حسن حسین زینب ام کلثوم تمہاری ماں نے وصیت کی ہے کہ سیدہ کے جنازے میں کوئی نہ آئے، تو بیٹا دیکھو رو ضرور مگر تمہاری آواز اتنی بلند نہ ہو جائے۔ میں آپ سب سے ہاتھ جوڑ کر کہہ رہا ہوں آپ کو رونے سے کوئی روک تو نہیں رہا، کوئی تو نہیں کہہ رہا نا آہستہ رو۔ مولا علی فرمایا تم ماں کے غم میں رو گے ضرور مگر خیال رہے تمہارے رونے کی آواز اگر پڑوسیوں تک چلی گئی تو لوگ آ جائیں گے اور تمہاری ماں کی وصیت پہ عمل نہیں ہو پائے گا۔ تو میں نے ایک اللہ کے ولی عالم دین آیت اللہ فاطمیہ سے حرم حضرت معصومہ میں یہ جملہ سنا تھا، وہ فرما رہے تھے کہ حسنین زینب ام کلثوم جناب زہرا کے جنازے پہ رو رہے تھے مگر آستینوں پر دانتوں میں دبا پڑ رہا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اللہ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے۔ بس میں مجلس کو مکمل کر رہا ہوں، ابھی ماتم ہوگا، گریہ ہو رہا ہے، ابھی ماتم ہوگا، عزاداری ہوگی۔ جناب ام البنین بچوں سے پیار کر رہی ہیں، اپنے آپ کو قربان کر دیا مولا علی کے بچوں پر، جناب زہرا کے بچوں پر، کتنا پیار تھا۔ واقعہ کربلا کے بعد بھی دو بیویوں نے، ایک بیوی ام سلمہ جی، ایک بیوی ام سلمہ ام المومنین اور ایک بیوی ام البنین، ان دونوں بیویوں نے عزاداری امام حسین کے لیے سب سے زیادہ بنیادی کام کیا ہے۔ روزانہ گھر میں عزاداری ہوتی تھی۔ ہاں، حضرت ام البنین شاعرہ تھی، مرثیہ لکھتی تھی، اور جو مرثیہ لکھتی تھی نا ساری کنیزوں کو غلاموں کو بٹھا کر پہلے گھر میں جناب امام حسین کا مرثیہ پڑھا جاتا تھا۔ روزانہ جناب ام البنین مرثیہ پڑھتی تھی۔ ایک مرثیے کا ایک مصرع تو مجھے یاد آ رہا ہے، جناب ام البنین روزانہ جنت البقیع بھی جاتی تھی اور اپنی انگشت شہادت سے 4 قبروں کے نشان بناتی تھی اور کہتی تھی لا تدعونی ویکا یا ویکا ام البنین، خبردار مجھے ام البنین مت پکارا کرو۔ ام البنین تو بیٹوں کی ماں کو کہتے ہیں، میرے وہ بیٹے تو ہیں جن کی میں ماں۔ اجرکم اللہ۔ بس آخری روایت اور آخری عبادت مکمل میرے حصے کی۔ عزاداروں، جب واقعہ کربلا گزر گیا، اسرائے اہل بیت کا قافلہ شام سے مدینہ واپس آیا، امام سجاد نے حضرت بشیر ابن جزلم سے فرمایا کہ جاؤ کالا عالم ہاتھ میں لو اور مدینے میں مرثیہ سنا کر آؤ، ہم شہر کے باہر رکیں گے تو پہلے جاؤ تو صحیح، بتاؤ تو صحیح کہ حسین کا لوٹا ہوا قافلہ آ گیا ہے۔ بشیر کہتے ہیں میں نے کالا علم ہاتھ میں لیا، مدینے کی گلیوں میں آوازیں لگاتا جا رہا تھا، یا اہل یثرب لا مقام لکم، اے مدینے والو اب مدینہ رہنے کے قابل ہے، اجرکم اللہ۔ آوازوں کو آزاد کرے ہوئے میں عبارت اور روایت مکمل کر رہا ہوں۔ اے مدینے والو اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا، مدینے والو مدینے کے مالکوں کو مار دیا گیا، مدینے والو مدینے کے وارثوں کو مار دیا گیا۔ کہتے ہیں میں مرثیہ سناتا ہوا جب محل بنی ہاشم میں داخل ہوا اور میں نے پہلی مرتبہ آواز لگائی یا اہل یثرب، اے یثرب والو مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا، حسین کا لوٹا ہوا قافلہ واپس آ گیا۔ تو بشیر کہتے ہیں میں نے پہلی آواز لگائی تھی تو ایک گھر کا دروازہ کھلا، بس آخری روایت سنا رہا ہوں، ایک گھر کا دروازہ کھلا، ایک طویل القامت بی بی، قوی ہیکل بی بی، دراز قد بی بی، قوی ہیکل بی بی، جس کے کاندھے پر ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا، اس کے ہاتھ میں عصا تھا، وہ گھر سے باہر نکلی اور کہنے لگی بشیر کس حسین کی بات کر رہے ہو؟ تو میں نے کہا میں جان سکتا ہوں۔ بشیر کہتے ہیں میں نے کہا میں جان سکتا ہوں کہ آپ کون ہیں؟ بی بی کہتا ہے ایک بی بی باہر آئیں جن کی قامت بہت بلند تھی، جن کے کاندھے پر ایک بچہ بیٹھا تھا، جن کے ہاتھ میں عصا تھا، آگے بڑھ کر کہتی ہیں بشیر کس حسین کی بات کر رہے ہو؟ تو میں نے کہا میں جان سکتا ہوں آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں عباس کی ماں ام البنین ہوں۔ بشیر کہتا ہے میرے ہاتھ پیر کانپنے لگے، میں اس بی بی سے کیسی بات کروں؟ میں نے کہا بی بی میں آپ کے عباس کا حال سناؤں؟ کہنے پہلے حسین کا حال بتاؤ۔ پھر میں نے بی بی کے دوسرے بچے کا نام لیا، میں جعفر کا حال بتاؤں کہ کربلا میں جعفر کے ساتھ کیا ہوا؟ کہ نہیں مجھے حسین ابن علی کا بتاؤ۔ پھر میں نے تیسرے بچے کا نام لیا، میں عون کا حال بتاؤں؟ کہ نہیں مجھے حسین کا حال بتاؤ۔ پھر میں نے چوتھے بیٹے کا نام لیا، میں عثمان کا حال بتاؤں؟ کہ نہیں مجھے حسین کا حال بتاؤ۔ تو میں نے گردن جھکا کر بی بی حسین کو کربلا میں پیاسا مار دیا۔ جیسے ہی میں نے یہ جملہ کہا اس بی بی نے زمین پر پیر مارا اور کہا عباس کہاں تھا؟ جب حسین کو مارا جا رہا تھا عباس کہاں تھا؟ کہ بی بی عباس کے بازو کاٹے جا چکے تھے، عباس کے سر پہ بوجھ لگ چکا تھا، حسین کو تنہا کر کے کربلا میں اللہ لعنت اللہ علی الظالمین۔
یا حسین یا حسین.